بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم بتائیں گے کہ دعا کس سے کرنی چاہیے، دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعا نہیں سنتا، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے پیارے محبوب، جب آپ سے میرے بندے، کتنی بڑی کمال کی بات ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا کہتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بندے اپنے رب کو اپنا نہیں کہتے۔ ہمارے زمانے میں کئی ایسے لوگ ہیں، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اپنے سوال، تو اپنی حاجات کو اپنے پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، اولیاء اللہ کے مزارات پہ لے آتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کی نہیں ہوتی، عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس رب سے لوگ اپنی دعا کیوں نہیں کرتے، اپنی حاجات اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس قرآن مجید کی آیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آج لوگوں میں اس عقیدے کی بہت بڑی کمی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سوال کیسے کریں، ہمارے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہو، یا جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو نہیں سنتا، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی سماعت کا انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی سماعت کا انکار کرنا قرآن کی نص کا انکار ہے۔ لہذا اس عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، ہر دعا مانگنے والے کی دعا سنتا ہوں، ہر دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس آیت کے تحت کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے یہ بات نہیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں صرف ولی کی بات سنتا ہوں، میں صرف ولی کی دعا سنتا ہوں، غوث کی دعا سنتا ہوں، کتب کی دعا سنتا ہوں، نبیوں کی دعا سنتا ہوں، صدیقین شہداء کی دعا سنتا ہوں، اور عام بندوں کی دعا نہیں سنتا۔ کسی مفسر نے یہ بات نہیں لکھی۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ بھی دعا کرتا ہے، چاہے فقیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے کوئی غوث ہو، کتب ہو، زاہد ہو، عابد ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا بھی ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عقائد درست کر لیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب بھی کسی حاجت کا سوال کرنا ہو، تو صرف اور صرف اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کیا جائے۔ آج لوگوں کے عقائد بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہم عربی تو نہیں جانتے، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم دعا کیسے اللہ سے مانگیں؟ یاد رکھ لیں، اللہ عربی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی انگریز ہے، وہ انگریزی میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے مجھ سے۔ کوئی ہندی میں دعا مانگے، اللہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ کوئی سندھی میں دعا مانگے، کوئی عربی میں دعا مانگے، کوئی فارسی میں دعا مانگے، کوئی سریکی میں دعا مانگے، جس زبان میں جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ کسی کی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جس طرح اپنی بولی بولتا ہے، اللہ ہر ایک کی بولی کو جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دعا مانگے تو دعا قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ کسی ایک زبان کا محتاج نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، جب بندہ دعا مانگے تو اپنے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ ہوں اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، یہ سنت طریقہ ہے۔ یا سینے کے برابر دونوں ہاتھ ہوں، یا یہاں پر دونوں ہاتھ ہوں،
جس دل میں حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے۔ اور جو زبان جھوٹ نہ بولتی ہو، غیبت نہ کرتی ہو، بہتان تراشی نہ کرتی ہو، چغلیاں نہ کھاتی ہو، اس زبان سے نکلا ہوا ہر ایک جملہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے۔